میرا رول ماڈل پالیٹکس میں عمران خان ہے. آپ بھی کسی کے رول ماڈل بن سکتے ہیں. اور اگر رول ماڈل نہیں بن سکتے اتنے بڑے سکیل پہ کسی کے، تو اپنے ارد گرد جو آپ کے لوگ ہیں ان کے رول ماڈل آپ بن سکتے ہیں کم از کم. اور یہ آپ کی جہاں پہ آپ ہوتے ہیں، ایٹماسفیئر میں آپ گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر رول ماڈل بننا بڑا آسان ہے. اور جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ آپ نے رول ماڈل بننا ہے، تو پھر وہ سکیل بڑا ہوتا 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 اس لیول تک بھی جا سکتا ہے کہ جس لیول کے اوپر میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہیں. اور آپ سب کے اس طرح کے اپنے اپنے فیلڈ میں لازمی رول ماڈل ہوں گے. میں نے ریجن کو بڑا اسٹڈی، مجھے ذہن میں ایک بات یاد آ گئی ہے، شیئر کر لیتا ہوں آپ سے. میں نے ریجن کو بڑا اسٹڈی کیا ہے بچپن سے، اور ہر ریجن کو میں نے اسٹڈی کیا. تو میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا تھا ایک ٹائم میں کہ میں ایک سوال کرتا تھا جب بھی میری کوئی انٹریکشن ہوتی تھی کچھ ایسے لوگوں سے کہ جو ریلیجیس اسکالر ہوتے تھے یا اس چیز کے اوپر بات چیت میں کوئی کمانڈ رکھتے تھے، کہ یہ تقدیر اور تدبیر جو ہے اس کا یہ کیسے ہے. کہ اگر یہ تقدیر ہے پھر تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، تو پھر تدبیر نہیں ہے. اور اگر تدبیر ہے تو پھر نعوذ باللہ پھر تو مطلب ہے میں خود ہی ڈیسائیڈ کر رہا ہوں. تو دیر از نو پاور، دیر از نو کچھ ہمارا ایمان ہے آخرت کے اوپر. تو میں نے بڑا ڈسکشن کیا اس پہ، کیا ریلیجنس کو پڑھا. آخر میں ایک انسان نے مجھے اس میں ایک شعور دیا، اور اس نے مجھے کہا کہ تقدیر اور تدبیر جو ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور اس نے ایک واقعہ سنایا موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو ملنے جاتے تھے تو وہاں پر راستے میں ایک شخص کھڑا ہوتا تھا اور وہ بار بار اسے سوال کرتا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتاؤ کہ میں کب مروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھول جاتا تھا. جب اللہ تعالیٰ کا ادھر جاتے تھے تو ایک دن کئی سالوں کے بعد ان کو یاد آیا اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح ایک شخص میرے راستے میں ہوتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کب فوت ہوں گا، تو میں کیا جواب دوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے کہہ دو کہ تمہارے لیے جاننا بہتر نہیں ہے تمہارے لیے، پھر بھی ضد کرے تو بتا دینا کہ فلانی ڈیٹ کو جو ہے فوت ہو جائے گا. تو آفٹر سو مینی ایئرز جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو وہ شخص کو نظر آیا. تو ان کے ذہن میں ایک دم وہ ڈیٹ آئی اور وہ ڈیٹ گزر چکی تھی. تو وہ بڑے پریشان ہوئے. تو وہ قریب آ کے انہوں نے کہا کہ موسیٰ تمہاری تو خیر ہے لیکن میرے ایمان میں شک آ رہا ہے کہ تم نے مجھے کہا تھا میں فوت ہو جاؤں گا اور میں تو زندہ ہوں. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے پہلا اللہ تعالیٰ سے جو سوال کیا کہ یا اللہ میری تو خیر ہے، اس کے ایمان میں شک آ رہا تھا، آپ نے مجھے کہا تھا اور وہ زندہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا لائٹلی جواب دیا کہ ہاں موسیٰ، اس کی موت لکھی ہوئی تھی، اسے ایک شادی کر لی اور جس لڑکی سے شادی کی اس کی بیوی نے جلدی نہیں لکھی تھی تو وہ زندہ ہے. تو تقدیر اور تدبیر کا سٹارٹ یہاں سے ہے. اب میں پریکٹیکلی اس کے بعد بتاؤں آپ کو کہ پریکٹیکلی یہ چیز میں نے پھر کیسے دیکھی. مجھے کسی نے بتایا پریکٹیکل لائف میں کہ جو میکڈونلڈز ہے آپ کا، اس کا جو مالک تھا ہی واز اے ملٹی بلینئر بزنس مین تھا وہ. اور وہ اتنا بینک کرپٹ ہو گیا، اتنا اس کا بزنس نیچے چلا گیا، وہ جو بزنس پہلے کر رہا تھا، کہ اس کی بیٹیاں اور اس کی بیوی اس کو برگر بنا کے دیتی تھی اور وہ برگر جا کے وہ چوک پہ کھڑا ہو کے جس طرح وہ ڈال کے اس طرح پھٹے پہ وہ بیچتا تھا. اور پھر وہاں سے اس نے زیرو سٹار سے پھر دوبارہ یہ بزنس شروع کیا. اور پھر وہ ہوتے ہوتے آج اس کی جو فرینچائز ہیں وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. تو اس سے میں نے یہ سیکھا کہ جو ہمیں کہا جاتا ہے اسلام میں کہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی ہو رہا ہے جیسے بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے اس ایمان کے ساتھ کہ یہ آپ کے لیے بہتری کے لیے ہو رہا ہے. اور آپ نے ڈسپوائنٹ نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا. نا امیدی اس لیے گناہ قرار دیا گیا. تو 90s میں ورلڈ کپ جب ہوا فٹ بال کا تو اس پہ ایک ایڈ دیکھا میں نے. جب میں نے وہ ایڈ دیکھا تو اس ایڈ میں وہ اوریجنل سٹوری پہ بیسڈ ایڈ تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری تعلیمات ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں ان کا اتنا بڑا ایک سکیل ہے، ایک اتنا ویژن ہے کہ شاید ہم تو اس پہ عمل نہیں کر پاتے، لیکن وہ کسی اور طریقے سے سمجھنے کے بعد کہ وہ مشعل راہ جو ہے ان لوگوں نے کیسے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو میں نے وہ ایڈ دیکھا جب فٹ بال کے ورلڈ کپ کا ایڈ تھا، اور رابرٹو بیجیو جو اٹلی کا پلیئر تھا اس کا وہ ایڈ تھا، اور وہ ریئلٹی پہ بیس تھا. ایک ورلڈ کپ ہوا تھا جس کے اندر بیجیو واز دا بیسٹ پرفارمر،
اس نے ہر میچ میں گول کیے اور اٹلی کو فائنل میں لے گیا اور پینلٹی کیک پہ فیصلہ ہونا تھا. تو اس ایڈ میں انہوں نے دکھایا, آپ ذرا لکھیں گے, میں آخر میں بتاتا ہوں وہ ایڈ تھا کس چیز کا. تو اس نے جب فائنل میں اس کی کک پہ فیصلہ ہونا تھا کہ جیتنا ہے یا ہارنا ہے اٹلی نے, تو اس میں انہوں نے دکھایا کہ پوری دنیا فوکسڈ ہے, اور اس نے کک لگائی اور کک باہر چلی گئی, مس کر دیا. بیجیو نے وہ کک مس کر دی اینڈ اٹلی لاسٹ. تو پھر انہوں نے دکھایا اس میں ایڈ میں کہ آفٹر 4 years, دس از بیسیکلی دے نریٹڈ ود دا ریئلٹی, ریئل اسٹوری. اور اس میں وہ ٹائپ رائٹر ٹائپ آ گیا کہ آفٹر 4 years. اور پھر دوبارہ ورلڈ کپ, پھر اٹلی فائنل میں, پھر پینلٹی کک اینڈ پھر روبرٹو بیجیو, اور اس کی کک پہ فیصلہ ہونا ہے گول پہ, اور ہی اسکورڈ, اس نے وہ گول کر دیا اور اٹلی ورلڈ کپ جیت گیا. تو روبرٹو بیجیو کی آواز میں وہ کہتا ہے کہ آل ہیو لرنڈ ان دیز 4 years واز کیپ واکنگ. اور کیپ واکنگ کا ایک لوگو آ گیا جو کہ جانی واکر کا ایڈ تھا. اب جانی واکر کے ایڈ کو کیپ واکنگ کا لوگو ہے, اس کو انہوں نے نریٹ کر کے اس طرح فٹ کیا جو اسلام میں ایک چیز حرام ہے, لیکن جو چیز ہمیں اسلام بتاتا ہے اس کے آئیڈیا کو وہ پک کر کے ایسے پیش کر کے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, اپنی اس نیشن کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. اور جو اسلام ہمیں تعلیم دے رہا ہے اس چیز کی بحیثیت مسلمان, ہم اس سے دور جا رہے ہیں. یہی ہماری پستی کی وجہ ہے آج پوری دنیا میں. اس لیے مسلمان ہی ہر جگہ پر یا جنگ ہوتی ہے تو مسلمانوں پہ ہوتی ہے, کہیں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے مسلمانوں پر ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی تعلیمات سے ہٹ گئے, ہم پستی کی طرف چلے گئے. اور ہم نے کیسے اوپر آنا ہے جب ہم نے اپنی تعلیمات کو اس طریقے سے, اس پیریڈ میں اپنے اس ایمان کو, اس فیتھ کو, اس فیتھ کی اسٹرینتھ کو ہم نے دنیا کے لیے اسی طرح ایک رول ماڈل بن کے پیش کرنا ہے کہ پھر جس طرح اسلام پوری دنیا میں پھیلا تھا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح وہ پھیلا. اور اسی لیے اگر ہم سوچیں کہ ہمیں جب وجود میں لایا گیا, تخلیق کیا گیا, تو سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگی ہے وہ مانگی ہے اس کی مخلوق, انسانیت, ہیومینٹی, کہ تم نے اس کا خیال کرنا ہے, اپنے حقوق میں معاف کر دوں گا. تو اگر ہم نے عظیم انسان بننا ہے تو ہم نے سب سے پہلے انسانیت کا خیال کرنا ہے. اور وہی لوگ عظیم لوگ بنتے ہیں کہ جو کسی کامیابی پہ خوش ہوتے ہیں, کسی اور کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب لا کے ان سے پھر کام کرواتا ہے, ان کے ذریعے کام کرواتا ہے. میں ڈگری اب کل بھی میں نے بہت زیادہ دی ہیں, آج آپ تو کم تھے, کل 570+ تھے. میں فخر سے یہ بات کرتا ہوں کیونکہ مجھے بتانا چاہیے سب کو کہ میں تھرو آؤٹ بیکاز آف مائی ایٹیٹیوڈ جو ہے نا اکثر ڈراپ آؤٹ ہوتا رہا. میں گورنمنٹ کالج لاہور کا بہت بڑا میرٹ تھا, ظاہری بات ہے میں نالائق تو نہیں تھا کہ میں وہاں گورنمنٹ کالج پہ میں ایڈمیشن مجھے مل گیا, جبکہ گورنمنٹ کالج کا اس وقت کا جو میرٹ تھا, ہمارا جو ٹاپر تھا کے پی کا میٹرک کا, اس کے نمبر تھے 712, اور گورنمنٹ کالج لاہور کا جو میرٹ تھا وہ پری میڈیکل کا 728 تھا. مطلب ایون دا ٹاپر اگر کوٹا نہ ہو صوبے والا تو ایڈمیشن نہیں لے سکتا تھا.